بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس کے بحری جہازوں سے 23 موٹر بوٹس انڈیا پہنچ گئی۔ نایاب نے نزا کو اطلاع دی کہ ڈیڈ ماتا جی اور افضل معائنہ کرنے گئے ہیں۔ موٹر بوٹس بڑی اور مضبوط سٹرکچر کی تھیں اور سب پر بڑی سی مشین گن بھی نصب تھی۔ یہ نیوی کے کھاتے میں گئیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری کے لیے چند مختص کر دی گئیں اور چند ماہی گیروں کے لیے مختص کر دی گئیں۔ اجول وطن نارائن نندا جی اور پھر جلیان بھی آ گئے۔ یہ دن بھر وہیں رہے۔ یہ کالی کٹ نہیں بلکہ مختلف جزیروں پر لگائی گئی جو نیوی کے انڈر تھیں۔ کالی کٹ کشن نے خرید لی تھی اور صرف سمندری سفر کے لیے استعمال ہوتی۔ کشن جنگی مشقوں کی کالی کٹ پر اجازت نہ دیتا۔ مترو مکھرجی کے واقعے کے بعد وقفے سے ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، جن میں افسران بالا سے بھی کچھ آفیسر شامل تھے اور باقاعدہ ایک مدرس منگوا لیا گیا جو شفٹ کے بعد کچھ دیر بعد نماز یاد کرانے لگا۔ نزا نے مارشل آرٹ کی تربیت دی اور ٹینکوں کے ذریعے جنگی دفاع کی تربیت دی۔ کہ دورانیہ پورا ہوا تو میری لزبن آ گئی۔ نزا اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گیا اور اسے بتایا اجول نے ایک ڈیل پرتگال میں ہی سائن کر لی، اسی نے مجھے بھیجا ہے، وہ حافظہ انڈیا پہنچ چکا ہے، دونوں مارو مار کرتے ہیں تو جلدی کام نمٹا اور یہ ملک اپنے واسکو ڈے گاما کا تو مجھے تو ویسے ہی پرتگال سے محبت ہے۔ نزا نے وہاں ایک تقریر کی جس میں چند باتوں پر زور دیا۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد کو تحفظ دو۔ نزا والدین کے حقوق کی بات کبھی نہ کرتا، وہ صرف اولاد کے تحفظ پر زور دیتا۔ نزا نے آخر میں سوالات کی اجازت دی۔ کچھ ذاتی سوال پوچھے گئے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد انہیں اولڈ ہومز میں ڈال آتی ہے۔ نزا تڑک کر بولا تو والدین بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ سدا جوان ہے، میری مثال لو، آج میرے باپ نے مجھے تحفظ دیا ہوتا تو میں یہاں نہ کھڑا ہوتا، یہاں میرا باپ کھڑا ہوتا اور میرے سکھ کارن تم لوگوں کی ٹریننگ کرتا۔ اس نے مجھے چھوڑا تو آج میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اتنا دب گیا کہ اپنے بچے پالنے کے ساتھ ساتھ پورا انڈیا پال رہا ہوں۔ کہ والدین تحفظ دیتے ہیں تو رائٹ وے دیتے ہیں، مجھے تو رائٹ اور رانگ کی تمیز نہیں رہی۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم رزق ہو گیا اور بھوک کو تلاش کرنا ہے، بھوک ہوتے تو رزق کو تلاش کرتے، پیٹ بھر کے بے خبر باپ کی گود میں سو رہتے۔ آج نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے تو صرف گھڑی کی سوئیوں کا، اور یاد رکھنا سایہ دار درختوں کی طرح اولاد کو تحفظ دو، جو نعت ہے اس کو نام دو، جو اپنا ہے اس کو نجات دو۔ آپ اولڈ ہوم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ سوال کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہیں والدین کا تحفظ نہیں ملا۔ سر شمع چاہوں گا بٹ یہ اولاد کا قصور ہے، ایک آفیسر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نزا نے ساری نفری پر نگاہیں دوڑائیں۔ سنو، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، باپ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر بیٹا پیدا کرتا ہے، اور میں علل اعلان کہوں گا میرا باپ مجھے سنبھال نہیں سکتا تھا تو میری ماں سے سکھ کیوں اٹھائے؟ شٹ اپ نزا، یہ نسل سانجی کا وچن تھا جو مکھیا جی نے پورا کیا۔ روز سب بیکار کی باتیں ہیں، وچن دینا اور نبھانا دو کیٹیگریز ہیں۔ سورج بنسی نے وچن دیا ہی کیوں تھا جب پورا کرنے کی سکت نہیں تھی؟ اولاد کو کشٹ دے گیا اور میرا باپ خود بلی چڑھتا، وچن کی مجھے چڑھا دیا۔ نزا، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ نفری گم سم مکالمہ سنتی رہی۔ نزا نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور اسٹیج سے اتر گیا۔ اولڈ ہوم میں سب سے پہلے تم جاؤ گے، وہ دانت پیس کر اس کے ساتھ اولی۔ تمہاری جگہ بھی رکھوں گا کہ ہم دونوں پر کشن بنسی اور عمر راجپوت کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ وہ غصے سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ چلو کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ نزا نے بات تو چکلی بٹ نزا، میں نے مکھیا جی کا ریز کھایا ہے۔ نزا نے اس کے لہجے کی نقل اتاری تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ دونوں کسی اور شہر کے پہاڑی علاقے کے پاس پہنچ گئے۔ میری کا اپنا ہیلی کاپٹر تھا، وہاں میری یورینیم کی کھوج کرنے لگی، جبکہ نزا منہ سر لپیٹ ہیلی کاپٹر میں سو گیا۔ وہ جاگا تو میری تب تک کچھ جانور شکار کر کے گوشت بھون رہی تھی۔ نزا گوشت دے کر کھانے میں جڑ گیا، کچا پکا دونوں سارا کھا گئے۔ نزا، کہیں اور جانا ہوگا اس ایریے میں؟ کچھ نہیں، تم خود چلی جاؤ، میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، چند دن اٹھنے والا نہیں۔ نزا پھر کمبل میں سو گیا۔ میری بے بسی سے اسے تکتی رہی۔ نزا، میں کہاں جاؤں پیدل؟ اس نے آواز دی اجول سے، اور لاڑیاں کا روز جا کر جس نے یہ دن دکھایا، اور خبردار جو ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا۔ نزا نے اندر سے لاک لگا لی تو میری مجبوراً پیدل ہی چل پڑی اور جگہ جگہ سروے کرتی۔ وہ رات کو بھی کہیں درخت پر چڑھ کر سو گئی۔ 4 دن میں کئی میل کی مسافت پر وہ جنگلی بیر بوٹیاں کھاتی سروے میں کامیاب ہو گئی اور کام میں لگ گئی۔ 5ویں دن نزا شکار کر کے لے آیا اور ایک جگہ ہیلی کاپٹر اتارا اور دونوں جانور صاف کر کے پکانے میں لگ گئے۔ نیند پوری ہوئی۔ میری نے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کو کچھ دیر ڈھانپا۔ ہاں، کافی پوری ہوگی۔ پانی تلاش کیا؟ میری مرضی تھی، نہا لیتا، پانی نہیں ہے۔ جانور کے پیٹ سے کچھ پانی نکلا، وہ انہوں نے بوتل بھر لی پینے کے لیے۔ کھا پی کر دونوں کام میں لگ گئے۔ نزا بیلچہ کتا لے کر کھدائی میں لگ گیا تو مترو یورینیم کی وسیع تعداد کے ذخائر نکل آئے۔ نزا نے کال کر کے ماہرین بلوا لی اور خود آگے بڑھ گئے۔ ماہرین کام میں لگ گئے۔ دوسرا ذخیرہ پہاڑ کی کھو میں نکلا۔ یورینیم کے ساتھ چونا اور جپسم بھی نکل آئے۔ میری کے پاس کھدائی والی ڈرل مشین تھی جو بیٹری پر چلتی، وہ جگہ جگہ سوراخ کرتی جاتی۔ نزا بارود لگاتا جاتا تو پہاڑی جگہ جگہ سے پھٹ کے اندر سے قیمتی پتھر نکلے۔ دونوں کال کر کے لیٹ رہے کہ گھنٹوں
گھنٹے تک ماہرین نزا نے میری کو نقاب پہنا کر اوپر کمبل ڈال دیا، مگر عملے کی نظریں قیمتی پتھروں پر جمی تھی جو ہیرے تھے اور پیروں میں لڑکتے تھے۔ وہ کھانا لائے، میری کو جگا، دونوں کیمپ میں جا کر کھانے میں لگ گئے۔ مائی گاڈ، یہ خالص ہیرے! وہ حیرت سے ہیرے اٹھاتے تھے، اور پھر آفیسر جو سب سے بڑا تھا اس نے پسٹل نکال لیا تو نزا نے وہیں سے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی مار دی۔ وہ گرا اور پھڑ کر مر گیا۔ نزا بے نیازی سے کھانا کھاتا رہا، کھا کر باہر آیا اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر آن کیا، مگر کال انڈیا پک نہ ہوئی، ورلڈ ٹاور پر کیچ ہو گئی۔ نزا نے پونا بیس میں اجول سے رابطہ کرانے کو کہا تو اجول کچھ دیر بعد لائن میں آیا۔ اجول، یہ دوسرا معاہدہ جس سے ہوا ہے اسے کہو خود یا کسی ذمہ دار کو سائٹ پر بھیجے، تو ذمہ دار بندہ بھیجو تاکہ ہم یہاں سے پرامن طریقے سے روانہ ہوں۔ مترو، آدھے گھنٹے تک محکمہ جنگلات کے افسران بالا کے ہمراہ وزراء بھی پہنچ گئے تو نزا میری معاہدہ مکمل کر کے دستخط کر کے واپس انڈیا آ گئے۔ وہاں سے قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر برآمد ہوئے۔ بات سلامتی کونسل میں پیش ہوئی۔ پرتگالی گورنمنٹ نے انڈیا سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ وطن نارائن اور نندا جی دورے پر گئے، وہ آئے، دوران عشاء یہ دیے گئے اور اجول کے لیے 1 کلو سیب کی بجائے پیٹی اوٹی کے سیبوں کی آئی۔ لگتا ہے ماتا جی نے ہیرا بیچا ہے تب ہی پیٹی بھیجی۔ اجول نے اظہار خیال کیا۔ پرتگالی صدر آیا، گارڈ آف آنر دیا گیا، سب گئے، نہ گئے تو میری نزا نہ گئے اور ان کے لبوں پر بھی پھر پرتگال کا نام نہ آیا۔ اجول کو آج تقریب میں پرتگالی صدر نے ہیروں کا تاج پہنایا ہے۔ نایاب نے فون پر نزا کو بتایا۔ نزا کے ساتھ میری بھی ہنسنے لگی۔ سب گئے ہوئے تھے۔ گھر آئے تو اجول تاج میں بالکل شاہی خاندان سے لگ رہا تھا۔ اجول، یہ کیا وٹے لٹکا کے آ گئے، اوٹی کے سیب لے آتے۔ میری نے تاج گرا کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور چند ہی لمحوں میں بون لوگوں نے فٹ بال بنا کر تاج توڑ پھوڑ دیا۔ ہیرے نالیوں میں لڑک گئے، ڈنگروں نرے ڈنگر اور رادھے شام آ کر بگڑے۔ میرے بابا کی آنکھیں ان پتھروں سے نایاب ہیں، پپا کو پہنایا گیا تو ہم چپ رہے۔ بون نے کہا، ہیرے تو نہ ملے، ہاں پلاٹینم کا توڑا مڑا تاج وہ لے گئے، جسے دیکھ کر وطن نارائن سچ مچ رو پڑے۔ ہم بھی ہیرا ہیں، اس ڈنگر نے ہمارا مول نہیں لگایا، ہمیں بھی پتھر سمجھا۔ وہ روتی آنکھوں سے بولے، اور وہ تاج سنیارے کے ہاں بھیج دیا کہ ڈیوی کے لیے ہار بنا دیں۔ مترو، ہیرے سیوریج میں گم ہو گئے۔ بابا سچ میں ہیرا ہیں، مائیکل بولا تو نزا مسکرا دیا تو بون کپور بولا، سویٹ ہارٹ بابا ایسے ہی تو نہیں رزق ہو گئے، یا اماں رزق لائیں کہ جان لیا خیر کی راہ میں شر رکاوٹ ڈالے گا تو ڈیئر یہ پتھر شر تھے جو صرف اماں اور بابا کے آزمائش کارن تھے، باقی ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، جن کے ہیں انہیں نصیب ہوں۔ بون کپور نے کہا، کہانیاں ہی صحیح، مبالغے ہی اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، ادھر کے بھی ادھر کے بھی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو زمانے دیکھتے ہیں، سنا ہے تتلیاں اسے ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو دیکھتے ہیں، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا، ستارے پلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔